مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں امریکہ گیا ہوا تھا، اور بلکہ پہلا میرا امریکہ میں جانے کا پہلا اتفاق تھا. تو وہاں امریکہ میں جب آدمی پہلی بار پہنچتا ہے نا، تو وہاں اس کا نظام زندگی بالکل الٹ ہو جاتا ہے. دن میں نیند آتی ہے اور رات کو نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ جو دن ہمارے لحاظ سے جو دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، جو یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے. تو ہم جب سب سے پہلے دن میں وہاں پہنچا تو دن کا وقت تھا اور نیند کا شدید غلبہ. تو دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا قیلولے کے لیے. اب وہ ہمارے حساب سے تو رات تھی. سوتا رہے میں بھی، اور میرے ایک دوست تھے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ بھی داڑھی والے تھے، اگرچہ وہ تھے ڈاکٹر لیکن داڑھی والے تھے. تو ہم دونوں سوتے رہے. رات کو جب 10 بج گئے تب آنکھ کھلی. مغرب بھی غائب اور عصر بھی غائب، اور انا للہ و انا الیہ راجعون. آنکھ کھلی تو زبردست. خیر جلدی سے نمازیں پڑھی. نماز پڑھنے کا ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے قضا ہو گئی تھی تو پڑھی، قضا کی. اس کے بعد بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ کھانا تھا. تو اب وہاں حلال کھانا ہوٹلوں کے اندر ملتا نہیں، لیکن ہم جب کہیں ایسے موقع پہ ہوتے تھے تو جو بھنی ہوئی مچھلی ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو آرام سے کھا سکتے ہیں، حلال ہے. تو سوچا کہ جا کے مچھلی اوپر سے لے لیں گے. تو جب مطعم میں پہنچے جہاں پر کہ کھانا دیا جاتا ہے، تو انہوں نے کہا وہ 10 بج گئے، اب تو مطعم بند ہو گیا، تو وہاں پر آپ کھانا نہیں کھا سکتے. ہم نے کہا بھائی ہم بھوکے ہیں، کوئی راستہ بتاؤ کہ کھانا مل جائے. تو انہوں نے کہا اسی ہوٹل کے بالکل چھت کے اوپر ایک ریسٹورینٹ ہے، تو وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو مل جائے گا کھانا. خیر ہم چلے گئے. اوپر والے بالکل چھت کے اوپر ایک ریسٹورینٹ تھا، اس میں جا کے میں اور وہ میرے ساتھی بیٹھ گئے. یہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. تو وہ اور میں جا کر بیٹھ گئے. اب وہاں جا کے عجیب منظر یہ نظر آیا کہ بالکل لائٹیں بند تھیں، ہر میز کے اوپر ایک چراغ جل رہا تھا، چھوٹا مختصر معمولی سی روشنی تھی. خیر ہم نے کہا چلو. تو ہم نے وہاں جا کر کہا کہ بھئی کوئی مچھلی بھنی ہوئی ہو تو ہمیں لا دو. تو اس نے آرڈر تو لے لیا. تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، وہی ریسٹورینٹ کا جو کام کرنے والا تھا. تو اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں. میں نے کہا فرمائیے. کہنے لگے کہ مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کے لیے موزوں نہیں ہے، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو جو آپ نے آرڈر دیا ہے ہم آپ کو کمرے میں پہنچا دیں. تو خیر میں نے کہا بھائی کیا بات ہے موضوع. کہنے لگے یہاں پر ابھی ڈانس شروع ہونے والا ہے، اور ابھی ڈانس شروع ہوگا تو یہ آپ لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہوگا. اس لیے وہ کافر غیر مسلم امریکن، اور اس نے بس داڑھی دیکھ کر ہماری اس نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ جو ہے بیچارے یہاں آ کے پھنس گئے ہیں اس جگہ، تو اس لیے ان کے بجائے ان کو کمرے میں ہم کھانا سرو کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا. پھر ہم نے آپس میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ داڑھی جو ہمیں کتنی گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہیں پر پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، اور ہم کھانا وہاں منگاتے کھاتے، اور اس کے دوران کچھ اس قسم کے مناظر سامنے آتے تو کتنی مصیبت ہوتی ہے ہمارے لیے. اللہ نے بھیجا. تو یہ سمجھ لو یہ داڑھی بڑی قیمتی چیز ہے. ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب بھیجا دنیا میں تو اس کے ساتھ 2 ایسی چیزیں لگا دیں جو اس کو گناہ پر آمادہ کرنے والی ہیں. ایک شیطان اور ایک خود انسان کا نفس. یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتی ہیں. کبھی نگاہ کا گناہ، کبھی کان کا گناہ، کبھی زبان کا گناہ، کبھی ہاتھوں کا گناہ. یہ شیطان اس کو اور نفس انسان کو گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے. وہ ایک زہر ہے یہ انسان کے لیے. جو شیطان بھی زہر اور انسان نفس کی خواہشات بھی زہر، جو اس کو ہلاکت کی طرف، تباہی کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف لے جانے والی ہیں. لیکن اللہ جل جلالہ کی رحمت سے اور اس کی حکمت سے یہ بات بعید تھی کہ زہر تو پیدا فرمائے اور تریاق پیدا نہ فرمائے. اللہ تعالیٰ جب جو زہر پیدا فرماتے ہیں تریاق بھی اس کے ساتھ میں تریاق بھی عطا فرماتے ہیں، یعنی اس زہر کا علاج بھی ساتھ ساتھ دیتے ہیں. جتنے امراض پیدا کیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دوائیں بھی دیں.
زہر پیدا کیا, اس کا تریاق بھی دیا کہ زہر اگر کسی کو چھو جائے تو وہ کیا کرے. اب مجھے ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا, تو جنوبی افریقہ کی بات ہے. وہاں سفر کے دوران ایک وادی آئی جس میں بڑی خوبصورت وادی تھی. ایک لمبا سفر ہو رہا تھا تو ہم نے سوچا تھوڑی دیر یہاں پر اس وادی میں ٹھہر کر ذرا اس کے ماحول سے لطف اندوز ہوں. اس غرض کے لیے گاڑی ٹھہرا دی. تو وہاں ایک بہت ہی خوبصورت پودا تھا جس کے پتے بڑے خوبصورت تھے. تو میرا دل چاہا تو میں اس پودے کی طرف بڑھا کے اس کے ہاتھ لگا کر اس کو دیکھوں اور اس سے لطف اندوز ہوں. تو میرے جو ساتھی تھے انہوں نے ایک دم سے روکا, کہا کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگائیے گا. میں نے کیوں؟ کہا کہ یہ ہے تو بڑا خوبصورت یہ پودا, لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو آدمی چھو لے تو اس سے انسان کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے, اور اس کی ایسی تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی بچھو کے کاٹنے کی ہوتی ہے یا کسی موذی جانور کے کاٹنے سے جیسے تکلیف ہوتی ہے, ایسی تکلیف ہوتی ہے اس کو چھو لینے سے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بڑا خطرناک معاملہ ہے, اتنا خوبصورت پودا ہے, ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اس کو چھوئیں, اور اس کا فوراً نتیجہ یہ ہے کہ آدمی اس کے اوپر زہر پھیل جائے اور بچھو کے کاٹنے جیسی تکلیف ہونے لگے. یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے. تو اب انجان آدمی اگر کوئی اس کو چھو لے گا تو وہ تو مصیبت میں پڑ جائے گا. تو انہوں نے بتایا کہ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عجیب رحمت یہ ہے کہ اس پودے کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ اس کو چھونے سے آدمی کے اندر زہر چڑھ جاتا ہے اور بچھو کاٹنے جیسی تکلیف ہوتی ہے, لیکن اسی کی جڑ, جہاں یہ پودا ہوتا ہے اسی کی جڑ میں ایک اور پودا ہوتا ہے, اس کو ہاتھ لگا لے وہ زہر ختم ہو جاتا ہے. تو جہاں زہر چڑھا اگر اس کو ہاتھ لگا لیا تو وہ زہر ختم ہو گیا اور اس کی تکلیف جاتی رہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیدا فرمایا. تو مجھے خیال آیا, میں نے کہا دیکھو یہ جو پودا ہے یہ در حقیقت گناہوں کی ایک عملی تصویر ہے کہ گناہ دیکھنے میں بڑے خوشنما نظر آتے ہیں, اس میں لذت محسوس ہوتی ہے, اس کی طرف دل کھنچتا ہے, نفس انسان کو آمادہ کرتا ہے کہ اس کو وہ گناہ کا ارتکاب کرے, لیکن وہ ہے خطرناک اتنے کہ ذرا سا چھو لو تو اس میں اسے زہر پھیل جائے گا. تو شیطان اور نفس یہ دونوں اس طرف لے جا رہے ہیں, گناہوں کی طرف لے جا رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تریاق یہ پیدا کیا کہ جب تمہیں شیطان ڈسے, جب تمہیں نفس کا تقاضا ڈسے, تو اس کا تریاق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو فوراً, یا اللہ مجھ سے بہت غلطی ہو گئی, معاف فرما دیجیے, استغفار کر لے, توبہ کرے. توبہ کا اصل کام تو یہ ہے کہ توبہ کے 3 جز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ اس کام کو جس سے توبہ کر رہا ہے فوراً چھوڑ دے. دوسرا یہ کہ اس کے اوپر ندامت ہو, شرمندگی ہو کہ میں نے یہ گناہ کا کام کیا, میں نے غلط کام کیا, اور اللہ تعالیٰ سے کے سامنے اس ندامت کا اظہار کرے کہ یا اللہ میں پھنس گیا, میں بہک گیا, یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی, یا اللہ میں پھنس گیا, اپنے نفس اور شیطان کے دام میں پھنس گیا. اس پر ندامت کا اظہار کرے, فوراً چھوڑ دے, اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ آئندہ اس کے قریب نہیں جاؤں گا, تو توبہ کامل ہوتی ہے. السلام علیکم. جی دوستو, آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے تھے.